بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 11ویں صدی میں غزنی کا سلطان محمود تھا، جو غزنی کا ایک عقل مند اور ساتھ ساتھ طاقتور حکمران بھی تھا۔ وہ اپنی فوجی مہارت اور علم سے محبت کے لیے تو دنیا میں مشہور ہی تھا، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وسطی ایشیا اور برصغیر پاک و ہند میں ایک وسیع و عریض سلطنت پر حکومت کی۔ ناظرین، یہ سردیوں کا ایک زمانہ تھا کہ ایک دن جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاندار محل کے اندر ٹہل رہے تھے، یعنی چل رہے تھے، آپ کو اپنے خفیہ لوگوں کو اطلاع دی کہ سلطان معظم ہماری سلطنت کے اندر ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس کی بہادری کے قصے اور دانش مندی کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت کو بھی سبھی لوگ جانتے ہیں، اور اس نے بڑے بڑے مکار لوگوں کو اپنی چال میں پھنسا کر ان کو غدار ثابت کر کے دکھایا۔ تو جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سنی تو آپ نے اپنے وزیروں کو بلا کر ان کو حکم دیا کہ اس شخص کو ابھی ہی میری دربار میں حاضر کیا جائے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر سلطان محمود غزنوی کے سپاہیوں نے اسے چند ہی لمحوں میں سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان کا اس کو بلانے کا جو اصل مقصد اور نظریہ تھا، وہ اپنی سپوں میں چھپے ہوئے سانپوں کو نکالنا تھا، جو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر وقت ڈس رہے تھے اور سلطان کے گہرے راز دشمنوں تک بھی پہنچا رہے تھے۔ سپاہی اور وزیر اس بوڑھے بزرگ کو وہی موقع پر لے کر ہی آ گئے۔ سلطان نے اس بزرگ کو سارا قصہ سنایا اور اس نے کہا کہ سلطان معظم، میں اس بارے میں ابھی کچھ کرتا ہوں اور اس کا کچھ سوچتا ہوں۔ اور کچھ دور سوچنے کے بعد اس بوڑھے بزرگ نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ یہ صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ ایک دور دراز فلاں ملک کے اندر ایک مشہور فلسفی رہتا ہے جس کے پاس ایک جادوئی آئینہ ہے۔ یہ آئینہ کسی دوسرے کے برعکس، یعنی دوسرے آئینوں کے برعکس، نہ صرف ان لوگوں کی جسمانی ظاہر و شکلوں بلکہ ان لوگوں کے اندر ان دیکھنے والوں کے اندرونی خیالات اور ارادوں کی عکاسی کرنے کی بھی ایک صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جادوئی اور غیر معمولی آئینے کے بارے میں سن کر ہی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ متجسس ہوا، اور اس بزرگ نے کہا کہ اس فلسفی سے آپ کو وہ لینا ہوگا، یعنی وہی آئینہ جو دور دراز ملک کے اندر ایک فلسفی رہتا ہے، اس سے لے کر آنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کیا ہے۔ سلطان نے فلسفی کے پاس سفیروں کو بھیج کر اس آئینہ کو اس کے دربار میں لانے کی درخواست کی۔ سلطان کے سفیر اس کے پاس گئے اور اس سے وہ آئینہ مانگ لیا۔ پہلے تو اس فلسفی نے وہ آئینہ دینے سے ہی مکمل طور پر انکار کر دیا، اور سلطان کے سپاہیوں نے اس کو کافی مال و دولت اور زر دینے کا وعدہ کیا، اور تمام شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے اس نے وہ آئینہ دینے پر راضی ہو گیا۔ اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سفیر وہ آئینہ لے کر واپس آ گئے، اور آئینہ ملنے پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہو گئے۔ اس نے اپنے درباریوں، وزیروں اور علماء کو جادو کے اس آئینے کے معجزاتی طاقتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے جمع کیا۔ جیسے ہی ہر شخص نے آئینے میں دیکھا کہ ان کے تمام چھپے ہوئے خیالات اور ان کے سب حقیقی ارادے سب کے سب ان کے سامنے آتے گئے، اور وہ لوگ جو 2 پل پہلے، کچھ لمحوں پہلے
سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی وفاداریاں سناتے پھر رہے تھے، وہ سب کے سب سلطان کے سامنے اب ایک ہی لمحے میں غدار بن چکے تھے، کیونکہ ان کی سب اصلیت ظاہر ہو چکی تھی۔ اب اس کے تمام درباری خوف زدہ تھے اور وزراء بھی پریشان تھے، کیونکہ ان کے ذاتی خیالات و مفادات سب سلطان کے سامنے آ رہے تھے۔ تاہم سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی کے ساتھ انکشافات کو قبول کرتے ہوئے مرتب کیا۔ جب اس بزرگ کی باری آئی جس نے اسے آئینہ تحفے میں اس فلسفی سے لے کر دیا تھا جس کا پتہ بتایا تھا، وہ ہر کوئی اس بزرگ کی بات یعنی اس کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا کہ کون سی گہری حکمت اس کے اندر جھلکتی ہے۔ مجلس کی حیرت سے بابا نے شیشے میں دیکھا اور کچھ بھی نہ دکھا۔ آئینہ صاف رہا، کوئی پوشیدہ خیالات یا ارادے ظاہر نہیں ہوئے۔ کیونکہ پریشان ہو کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بابا سے وضاحت طلب کی، تو بابا نے گہری بصیرت کے ساتھ جواب دیا، یعنی سوچ کر جواب دیا، اے سلطان، حقیقی حکمت خیالات کی پیچیدگیوں یا ارادوں کی پیچیدگیوں میں نہیں ہے۔ جو روشن دماغ اس آئینے کی طرح خواہشات اور اناق کے انتشار سے پاک اور بے اثر رہتا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آئینہ سکون کے سوا کچھ ہی نہیں رکھتا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بابا کے ان الفاظ سے روشنا ہوئے۔ سادہ سی اس کہانی کے اندر گہرے سبق کو محسوس کر لیا، کیونکہ اس دن سے آگے اس نے حکمت کے ساتھ حکومت کی ظاہری شکلوں پیچیدگیوں پر اندرونی سب وضاحت کی جو قدر وغیرہ تھی اس کو بھی تسلیم کیا، اور اسی طرح ایک روشن خیال آئینہ کی کہانی غزنی کے اس سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار میں ایک پیاری سی تمثیل بن گئی، جو زمانوں سے گزرنے والی سلطان کی اس لازوال حکمت کا عکاسی کرتی ہے۔ کیونکہ ہم سب کو کبھی بھی آئینے پر یقین نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر جو بھی ہو یقین رکھو کہ اندر سے کیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔